کوششیں اور سازشیں کی۔ نبوت کا یہاں جلسہ جاری ایک ہے زمانہ وہ تھا اور کہ حدیثوں کا انکار کتاب کر جاری لیا، کر رہے ہیں۔ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ یوں کہا کہ جی حدیثوں میں تغیر اور تبدل ہو گیا، رد و بدل اور تبدیلی ہو گئی، وہ محفوظ نہ رہی، لہٰذا وہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی ساتھ لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا الذکر ہاں ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک آیت میں کئی تاکیدات کو جمع کیا۔ اللہ کو بار بار تاکیدات لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے اور آپ کو عظمت قرآن سمجھانے کے لیے، حفاظت قرآن سمجھانے کے لیے اتنی تاکیدات استعمال کی۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا 27ویں پارے میں سورہ نجم میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی بولتے ہیں۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے یوں بھی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور پھر قرآن میں یوں بھی فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول روکے رک جاؤ۔ ان تمام آیات کا واضح مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے فرمان کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ تو محدثین نے محنت کی، ایک ایک آقا کی لسان مبارک سے نکلی ہوئی بات جانچنے کے بعد، ویریفائی کرنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، جرح اور تعدیل کے بعد امت تک پہنچائی ہے۔ بلکہ صرف نبی کی بات نہیں، نبی کی ذات بھی محفوظ، نبی کی بات بھی محفوظ، نبی کی صورت بھی محفوظ۔ جب ہم ترمذی میں شمائل پڑھتے ہیں تو میرے نبی کی زلفیں سیاہ تھی، میرے نبی کی آنکھیں سرما نگین تھی، میرے نبی کی ناک اقنلار نہیں اٹھی ہوئی تھی، میرے نبی کا رخسار سہل الخدینی نرم تھا، میرے نبی کے دانتوں میں چمک اور گیپ تھا، میرے نبی کی داڑھی وہ گنجان تھی، میرے نبی کا امامہ کبھی سفید تو کبھی کالا تھا، میرے نبی کے بازو تھوڑے لمبے تھے، میرے نبی کے ہتھیلیاں وہ نرم تھی، میرے نبی کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، میرے نبی کا پیٹ اور سینہ سواء البطن والصدر برابر تھا، میرے نبی کے بالوں کی باریک سی لکیر ناف تک جایا کرتی تھی، میرے نبی کے مسیح القدمین ایڑیاں ایسی چمکدار جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو، میرے نبی کا قیام ایسا تھا، میرے نبی کا رکوع ایسا تھا، میرے نبی کی اونٹنیوں کے نام یہ تھے، میرے نبی کے گھوڑوں کے نام یہ تھے، میرے نبی کی تلواروں کے نام یہ تھے، میرے نبی کے گھر کے اندر کل سرمایہ اتنا تھا، میرے نبی مکے کی گلیوں میں یوں پھرے، مدینے کے کوچے میں یوں پھرے، ہجرت سے پہلے کی زندگی یہ تھی، ہجرت کے بعد کی زندگی یہ تھی، ایک ایک ادا کو قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اسی لیے ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ
اور پھر دوسری اللہ بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی سے رشتہ کمزور